نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، آج ہمارا درس اما اور اما کی لفظاً اور معناً تحقیق کے بارے میں ہے، کیونکہ چاہے درسی کتاب ہو عربی میں یا خارجی کتاب ہو تو کوئی بھی صفحہ اما اور اما سے خالی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اما اور اما کی لفظاً اور معناً تحقیق کریں گے۔ لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ اما کے بعد ہم ایک جملہ ذکر کریں گے یا دو جملے ذکر کریں گے، ایک اسم ذکر کریں گے یا دو اسم، اور معناً کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس معنی کے لیے کلام عرب کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں لفظاً اور معناً تحقیق اما اور اما کی ہم کریں گے۔ تو اما کی اب ہم لفظاً اور معناً تحقیق کرتے ہیں۔ تو اما کی معناً تحقیق یہ ہے کہ اما ہی حرف شرط والتفصیل بعد الاجمال والحصر۔ تو اما کی معناً تحقیق یہ ہے کہ یہ للتفصیل بعد الاجمال کے لیے آتا ہے۔ تفصیل بعد الاجمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بات اجمالاً ذکر کر دی اور کلام عرب کے اندر اس کی تفصیل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اما کے ذریعے آپ کریں گے، اور یہ جملے کے اندر حصر اور تاکید والا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ للتفصیل بعد الاجمال کے لیے آتا ہے اور جملے کے اندر حصر اور تاکید والا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا اس کی مثال لی اربعۃ اخوۃ فاما الثلاثۃ فدارسون فی المدرسۃ واما الواحد فمدرس۔ میں نے ایک بات اجمالاً کر دی، مثلا میرے 4 بھائی ہیں۔ اگر میں اس کی تفصیل کروں گا تو کس طرح کروں گا؟ ان میں سے 3 مدرسہ میں پڑھتے ہیں اور ایک وہ استاذ ہے۔ تو یہ اردو کے اندر میں نے اجمالاً بات کر دی، میرے 4 بھائی ہیں، پھر میں اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے 3 مدرسہ میں پڑھتے ہیں اور ایک وہ استاذ ہے۔ لیکن جب آپ عربی میں اس طرح ایک بات اجمالی ذکر کرتے ہیں پھر اس کی تفصیل کریں گے تو اس تفصیل والے جملے سے پہلے آپ اما ذکر کریں گے۔ مثلا لی اربعۃ اخوۃ فاما الثلاثۃ فدارسون فی المدرسۃ واما الواحد فهو مدرس۔ دوسری مثال، آپ نے کسی سے کہا کہ یہ 2 کتابیں لے لو، ان میں سے ایک زید کو دے دو اور دوسرا کتاب بکر کو دے دو۔ تو عربی میں ہم اس طرح بیان کریں گے، خذ هذین الکتابین واما الواحد فاعطه زیدا واما الثانی فاعطه بکرا۔ تو یہ اما للتفصیل بعد الاجمال کے لیے آتا ہے۔ کوئی بات کلام عرب کے اندر اگر آپ اجمالاً ذکر کریں گے اور اس کے بعد آپ کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں تو اما لے کر آئیں گے، اور یہ جملے کے اندر حصر اور تاکید والا معنی پیدا کرتا ہے۔ وہ اس طرح پیدا کر دیتا ہے، جب آپ نے کہا اما الثلاثۃ فدارسون فی المدرسۃ تو اصل میں یہ عبارت مہما یکن من شیء فالثلاثۃ دارسون۔ مہما یکن من شیء کا معنی ہے جو بھی ہو جائے، تو یہ 3 مدرسہ میں پڑھتے ہیں، تو جو بھی ہو جائے تو یہ اردو میں حصر کے لیے آتا ہے۔ جب اس کی جگہ ہم عربی میں مہما یکن من شیء ذکر کریں گے اور پھر اس کی جگہ پر ہم اما ذکر کریں گے تو یہ عربی کے اندر حصر والا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے مہما یکن من شیء فالثلاثۃ دارسون فی المدرسۃ، پھر اس مہما یکن من شیء کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لفظی تحقیق کے اندر آئے گا کہ اما اصل میں کیا تھا، یہ مہما یکن من شیء تھا، پھر اس کو ہم نے حذف کر دیا، تو انشاءاللہ یہ لفظاً تحقیق میں آ جائے گی۔ تو اما یہ اصل میں مہما یکن من شیء تھا، اور مہما یکن من شیء یہ حصر کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے جو بھی ہو جائے، تو یہ جو بھی ہو جائے یہ حصر کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ اما یہ حصر کے لیے ہوگا۔
تو یہ اس کی معنی تحقیق یہ ہے تو یہ للتفصیل بعد الاجمال کے لیے آتا ہے اور جملے کے اندر حصر والا معنی پیدا کر دیتا ہے. اور اس کی لفظی تحقیق یہ ہے کہ اما کے بعد فا ضرور بھی ضرور ہوگا، یعنی اس اما کے بعد ہم فا ذکر کریں گے، اور اما اور فا کے درمیان یا تو ہم مبتدا ذکر کریں گے یا خبر ذکر کریں گے یا مفعول بھی ذکر کریں گے یا مفعول فی ذکر کریں گے اور یا جملہ شرطیہ ذکر کریں گے. یعنی اما کے بعد مبتدا ذکر کریں گے، مبتدا کے بعد فا ذکر کریں گے، اما کے بعد خبر ذکر کریں گے، خبر کے بعد فا ذکر کریں گے، اما کے بعد اس طرح مفعول بھی ذکر کریں گے، اس مفعول بھی کے بعد ہم فا ذکر کریں گے. تو اما کے بعد فا ذکر کریں گے اور ان دونوں کے درمیان مبتدا خبر مفعول بھی مفعول فی جملہ شرطیہ میں سے ان میں سے ایک ذکر کریں گے. اس کی مبتدا کی مثال اما الثلاثۃ فدارسون، تو اما کے بعد یہاں پر ہم نے فا ذکر کر دی اور اما اور فا کے درمیان یہاں پر ہم نے مبتدا ذکر کی ہے. اس طرح خبر کی مثال اما فی الدار فزید، تو اما ہے، اما کے بعد فا ہے اور اما اور فا کے درمیان فی الدار یہ خبر ہے. اسی طرح جملہ شرطیہ کی مثال اما ان جاء زید فاکرمہ، تو اما کے بعد فا ہے اور اما اور فا کے درمیان یہ جملہ شرطیہ ہے. مفعول بھی کی مثال اما الیتیم فلا تقہر، تو اما کے بعد فا ہے اور اما اور فا کے درمیان ہم نے مفعول بھی ذکر کی ہے. اسی طرح مفعول فی کی مثال اما اليوم فانی ذاہب الی البیت، تو اما کے بعد فا ہے اور ان کے درمیان ہم نے مفعول فی ذکر کی ہے. تو اما کے بعد فا کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس فا کے بعد جو جملہ ذکر کیا جاتا ہے اس کو جواب اما کہتے ہیں. اور اما مثلا اب اس کی ان ساروں کے ہم تحقیق کریں گے کہ یہ اصل میں کیا تھا، پھر کس طرح اما بن گیا، یہ مفتاح اصل میں کہاں پر واقع تھا، پھر ہم نے کہاں پر لے کر آیا. انشاءاللہ اب اس کی ہم تحقیق ذکر کرتے ہیں. اما الثلاثۃ فدارسون فی المدرسۃ، ہم نے کہا کہ اما یہ حرف شرط ہے، یعنی یہ حروف شرطیہ میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ اما الثلاثۃ یہ عبارت اصل میں تھا مہما یکن من شیء فالثلاثۃ دارسون. تو مہما یکن من شیء اس جملے شرطیہ کو حرف شرط سمیت ہم نے حذف کر دیا اور اس کی جگہ پر ہم نے اما لے کر آیا، تو عبارت بن گیا اما فالثلاثۃ دارسون. تو یہاں پہ جب ہم نے مہما یکن من شیء کو حذف کر دیا، اس کی جگہ پر ہم نے اما لے کر آیا، تو عبارت اما فالثلاثۃ دارسون. تو یہاں پہ اما بھی حرف ہے، فا بھی حرف ہے، اور حرف داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس اما اور فا کے درمیان ایک فاصل ذکر کریں گے. تو یہ فاصل تو یا مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا یا جملہ شرطیہ ہوگا یا مفعول بھی ہوگا یا مفعول بھی. تو یہاں پہ جب اما بھی حرف فا بھی حرف اور حرف داخل نہیں ہوتا تو ہم نے کیا کر دیا اس جملے سے ہم نے اس مبتدا کو اٹھا کر اس اما اور فا کے درمیان لکھ دیا، تو بن گیا اما الثلاثۃ فدارسون. تو یہ الثلاثۃ اصل میں یہاں پر تھا فالثلاث دارسون، تو لیکن اس مبتدا کو ہم نے ہٹا کر یہاں پر رکھ دیا ان دونوں کے درمیان فصل لانے کے لیے، کیونکہ حرف پر داخل نہیں ہوتا. تو کبھی کبھار ہم مبتدا کو اس دوسرے جملے سے لے کر آئیں گے اما اور فا کے درمیان فصل لانے کے لیے، اور کبھی خبر ہم اس دوسرے جملے سے لے کر آئیں گے اور اما اور فا کے درمیان لکھیں گے. کیونکہ اما فی الدار فزید یہ عبارت اصل میں تھا مہما یکن من شیء فزید فی الدار، لیکن مہما یکن من شیء کو ہم نے حذف کر دیا تو عبارت بن گیا اما فزید فی الدار. لیکن اما بھی حرف فا بھی حرف داخل نہیں ہو سکتا، تو ہم نے اس فی الدار کو اٹھا کر اما اور فا کے درمیان ذکر کر دیا تاکہ ان دونوں کے درمیان فصل آ جائے. تو یہاں پہ اما کے بعد ہم نے خبر ذکر کی، یعنی اما اور فا کے درمیان کبھی کبھار ہم خبر ذکر کریں گے. جملے شرطیہ کی مثال یعنی اما اور فا کے درمیان کبھی کبھار جملے شرطیہ استعمال ہوگا. اصل میں یہ عبارت تھا مہما یکن من شیء
فَإِن جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ، لیکن ہم نے مہما یکن من شیئن اس جملے کو ہم نے حذف کر دیا، اس کی جگہ پر ہم نے اما لے کر آیا تو عبارت بن گیا اما فَإِن جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ، لیکن ہم نے اس ان جاء زیدن اس جملے شرطیہ کو اس جملے سے اٹھا کر اس اما اور فا کے درمیان ذکر کر دیا تاکہ ان دونوں کے درمیان فصل آ جائے۔ تو ہم نے فصل لانے کے لیے ہم نے کیا کر دیا اس دوسرے جملے سے ہم نے جملے شرطیہ کو لے کر آیا، تو یہاں پہ اما اور فا کے درمیان جملے شرطیہ ذکر ہے۔ اور کبھی کبھار دو اما اور فا کے درمیان فصل لانے کے لیے ہم اس دوسرے جملے سے مفعول بھی لے کر آتے ہیں، جیسے اس کی مثال یہ قرآن مجید کی آیت ہے اما الیتیم فلا تقہر، تو یہ عبارت اصل میں تھا مہما یکن من شیئن فلا تقہر الیتیم، لیکن مہما یکن من شیئن کو ہم نے حذف کر دیا تو یہ اور اس کی جگہ پر اما لے کر آیا تو یہ عبارت بن گیا اما فلا تقہر الیتیم، لیکن اما فا پر اما بھی حرف یہ بھی حرف داخل نہیں ہو سکتا، تو ہم نے اس الیتیمہ کو اٹھا کر اس اما اور فا کے درمیان ذکر کر دیا تاکہ اما اور فا کے درمیان فصل آ جائے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے فصل لانے کے لیے اس دوسرے جملے سے مفعول بھی اٹھایا ہے، تو کبھی کبھار اما اور فا کے درمیان مفعول بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار اس دوسرے جملے سے ہم مفعول فی کو اٹھا لیتے ہیں اور اما فا کے درمیان فصل لانے کے لیے ان دونوں کے درمیان ذکر کر دیتے ہیں، جیسے اما الیوم فانی ذاہب الی البیت، اصل میں یہ عبارت تھا مہما یکن من شیئن فانی ذاہب الی البیت الیوم، تو اس الیوم کو ہم نے اٹھا کر اس مہما یکن من شیئن کو ہم نے حذف کر دیا، اس کی جگہ پر اما لے کر آ گیا تو یہ عبارت بن گیا اما فانی ذاہب الی البیت، تو اما یہ بھی حرف داخل ہو گیا، لیکن حرف داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے اس مفعول فی کو اٹھا کر اس اما اور فا کے درمیان ذکر کر دیا۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اس اما کے بعد اس کی لفظاً تحقیق یہ ہے اما کی کہ اس اما کے بعد ہم فا ذکر کریں گے، اور اس اما بھی حرف ہے فا بھی حرف ہے لیکن حرف ادا ہی نہیں ہو سکتا، تو کبھی ان دونوں کے درمیان تو ہم مبتدا ذکر کریں گے، کبھی خبر ذکر کریں گے، کبھی مفعول بھی ذکر کریں گے، کبھی مفعول فی ذکر کریں گے اور کبھی شرط۔ انشاءاللہ ان پانچوں میں سے اس کے علاوہ کوئی بھی اس اما کے بعد ذکر نہیں ہوگا۔ اما کی لفظاً اور معناً تحقیق کے بعد اب ہم اما کی لفظاً اور معناً تحقیق کرتے ہیں۔ تو اما کلام عرب کے اندر دو قسم پر ہے، ایک اما مرکبۃ من ان شرطیہ و ما زیدہ، اور دوسری قسم حرف عطف۔ تو اما کلام عرب کے اندر دو قسم پر ہے، ان میں سے پہلی قسم مرکبۃ من ان شرطیہ و ما زیدہ، یعنی پہلی قسم اما اصل میں ان ماتا، ان میں سے ان شرطیہ ہے اور ما زیدہ ہے، اس کو زید کیا گیا ہے تاکید کے لیے، اور یہ ان ما بعد فعل مضارع کو جزم دے گا اور اس کے بعد جزا کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ شرط کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، پہلا جملہ شرطیہ اور دوسری جملہ جزائیہ۔ اس کی مثال اما یبلغنک عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو یہاں پہ یہ اما اصل میں ان ما تھا لیکن ادغام کے بعد پھر یہ اما بن گیا۔ اما کی دوسری قسم حرف عطف، تو حرف عطف اس کی مثال جاء اما زید و اما عمرو، اس کا ترجمہ ہم اما کے ساتھ کریں گے اور اس کا ترجمہ ہم جب کے ساتھ کریں گے۔ جاء اما زید و اما عمرو جب حرف عطف میں سے ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس اما کے بعد ہم دوسری اما یا او ذکر کریں گے، یعنی اس کے بعد اما اور او کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ حرف عطف بھی وہ بھی حرف عطف میں سے ہے، ثم بھی حرف عطف میں سے ہے، لیکن بھی حرف عطف میں سے، لیکن وہاں پر تکرار کرنا ضروری نہیں، لیکن وہاں پر تکرار یعنی اگر آپ نے ثم حرف عطف کے لیے ذکر کر دیا تو وہاں پر دوسری ثم ذکر کرنا ضروری نہیں، لیکن اما حرف عطف میں دوسری اما یا او کا ذکر کرنا ضروری ہے، یعنی آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جاء اما زید و اما عمرو،
اس طرح بھی کہہ سکتے جا اما زید او ام امر. تو اما حرف عطف میں سے دوسری اما یا او کا ذکر کرنا ضروری ہے.